السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے 119 تک ہے۔ پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مختلف تبادلہ خیال کیے اور وہاں رہے 2 دن، تو کچھ یہودی بھی مدینہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ بھی سوال جواب کرنے لگے۔ انہی باتوں میں ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی کہ اس طرح ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے، مگر یہ ان کو نہیں مانے تھے، اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی تھے، تو ایسی کچھ باتوں سے ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہودی غلط ہیں اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی غلط ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں تو ان لوگوں نے بھی کی تھیں جو مشرکین مکہ تھے، یعنی وہ بھی کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے غلط ہیں۔ وہ خود کو اللہ کے گھر کے متولی کہتے تھے اور باقیوں کو خود کو نیک سمجھتے اور دوسروں کو برا سمجھتے۔ ہر انسان جو خود پسند ہوتا ہے وہ اپنی خول میں بند ہو کے اس سے باہر نہیں آنا چاہتا، اپنے گروہ کو فالو کرتا ہے، اس کو خود اپنا آپ صحیح لگتا ہے، باقی سب پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ جیسے آج اب مسلمانوں میں بھی جو فرقہ بندی ہے وہ اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی بھی نرم گوشہ نہیں رکھتے، نہ کوئی فلیکسیبلٹی کہ دین ہمارا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ اگر اس میں کسی کو سمجھنے میں کچھ فرق ہو گیا ہے تو دوسرے کے نقطۂ نظر کو سننے کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تو اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں۔ ہر ایک اپنے یعنی مین جو ہمارا بیسک ہے توحید، نماز، قرآن اور حج، یہ سب کچھ تو ایک ہی ہیں، تو اس میں اتنا آگے جا کر ایک دوسرے کو غلط کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی ہی باتیں تو یہود و نصارہ نے کی تھیں، پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہی کچھ اگر مسلمان بھی اٹھ کے اب کرنے لگ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسی ہی باتیں ان مشرکین مکہ نے کہیں، تو ایک ہی چیز کی باتیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے؟ یہ اللہ ہی کرے گا۔ تو یہ اس دن کے لیے بھی دیکھیں قیامت کتنی ضروری ہے کہ کب پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور امت محمدیہ کے 73 بنیں گے۔ اب اتنے فرقوں میں ہر فرقہ اگر کہے میں ٹھیک ہوں تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون ٹھیک ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ وہی فرقہ ہمیشہ قیامت تک ٹھیک رہے گا جو قرآن اور میری سنت پر چلے گا۔ پھر بھی ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر چلتے ہیں، تو اس کا فیصلہ پھر اللہ قیامت کے دن کریں گے۔ تمام اختلافات وہاں جا کے مٹ سکیں گے، دنیا میں یہ اختلافات نہیں مٹ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے۔
اس کے بعد وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، یعنی اپنی مسجد کو صرف اپنے فرقے کے لیے خاص کر لے اور کسی دوسرے کو آنے نہ دے، یا جو آ جائے تو اس سے نفرت کرے یا پھر اس کے بارے میں بری بات کرے مسجد میں بیٹھ کے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ مکے والے مسلمانوں کو مکی زندگی میں انہوں نے نمازیں نہیں کھل کر پڑھنے دی، اور اس کے بعد جب آپ 6 سال بعد عمرہ کرنے آئے تو عمرہ تک نہیں کرنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مسجدوں کو ویران کرنے والے، مسجدوں سے منع کرنے والے، اللہ کے نام سے روکنے والے، اس میں خرابی کرنے والے، ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ کیونکہ اللہ کے گھر کو تو آباد کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نفرت پھیلتی ہے، لوگ عبادت گاہوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں تو ایک دوسرے کو برا کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کھلے دل کے ہوتے کہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کا نام ہی تو لینا۔ جب وہ ان مسجدوں میں جا کر دوسرے کے بارے میں برائیاں سنتے تو وہ پھر دین سے فیڈ اپ ہوتے۔ اس طرح ہم مسجدوں کی ویرانی کا سبب بن جاتے۔ اور اس کے علاوہ جیسے دین سے دوری ہے، نمازی کم ہیں، مسجدیں بہت ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن اس میں نمازی کم، سیکھنے والے کم، کیونکہ دین کا امیج ہی ہم نے خراب کر دیا۔ اللہ کے گھر کو اجاڑنا، اس سے بڑی کیا بیوقوفی ہے، دل تنگ ہے، گروہ بندی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑھ کر وہ ظالم ہے جو بظاہر کتنا ہی نیک، نمازی، پرہیزگار بنا ہو، مگر حرکتیں یہ کرے کہ اللہ کی مسجدوں سے دوسروں کو روکے۔ انہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا، نصارہ نے تورات کو جلایا، گندگی پھیلائی، اسی طرح مکہ والے کر رہے تھے۔ تو اللہ کی رحمت تب آتی ہے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ مسجد کوئی بھی ہو، ہمیں احترام کرنا اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر بنایا ہوا ہے کعبۃ اللہ، اس میں کوئی اللہ رہتا نہیں، اس نے ایک سمبل بنا دیا، ایک نقطہ بنا دیا کہ کہیں بھی مسلمان ہوگا، اس ایک یونٹی کے لیے اور ایک توجہ ایک جگہ کرنے کے لیے اور ایک رخ ہونے کے لیے وہ گھر بنایا گیا کہ تم جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں ہو، جہاں سے نکلو، تمہارا رخ اس طرف ہو، تاکہ ایک یونٹی کا احساس رہے تمہارے اندر کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے تو ایک جسم کی طرح ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے یہ منع کرتے ہیں اس میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے، اور اس میں خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسجدوں میں نماز پڑھنا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا، اس میں کسی کو نہ روکنا، یہ اس کی عبادت کاری ہے، اور اس سے دوسروں کو روکنا، اور اس میں دنیا کی باتیں کرنا اور لڑائی جھگڑے کی بات کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ اس میں خرابی ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہاں مکے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اس میں خود ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اور دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ اس میں ڈرتے ہوئے آتے، اللہ کے ڈر سے اس میں ان چیزوں سے رک جاتے کہ جو اس میں خرابی کا باعث بنتی، بلکہ اللہ کا خوف دل میں لے کر مسجدوں میں آتے۔ اور دوسرا یہی کہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ خود ڈریں گے، جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو منع کر دیا کہ صرف ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے، یہاں سے چلے جائیں، اور اس کے بعد کوئی مشرک حج بھی نہیں کر سکے گا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ ایک طرح سے پیشین گوئی تھی کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ان کے لیے ہی اس مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہونا اور آنا مشکل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور سجی ہوں گی، مگر نمازی کم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو گناہ مٹاتا ہے، درجے بلند کرتا ہے،
کہا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا مشکلوں میں وضو کرنا، کامل وضو، اچھا وضو، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، خدا کی قسم یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ فرمایا اللہ کی پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ پھر مسجدوں کو ڈھا دینا، اس میں بم باری کرنا جو آج کل حال ہے، نمازیوں کو مسجد میں ختم کر دینا، یعنی ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن خود کو بم باندھ کے، اس سے بڑی خرابی کیا؟ یہ تو اس سے بھی بڑھ کر خرابی ہو گئی جو یہود و نصارہ نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کے گھر میں تو کم از کم انسان اللہ کا بندہ بن کے کھڑا ہو، بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے برا چاہنے کے لیے مسجد میں آئے اور نمازی بن کے دھوکہ دے کے خود کو بھی اور دوسروں کو برباد کر دے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اللہ نے کسی کو بھی سمت میں مقید نہیں کیا۔ اب یہ تھا کہ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آئے تو اس وقت تک مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ایک تو آپ سے کعبہ چھٹ گیا تھا صحابہ سے، جن سے ان کو اللہ کا گھر ان سے دور ہو گیا، دوسرا پھر ابھی تک مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا کعبہ قبلہ ہوگا، اس لیے دوسرے سپارے میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم جانتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ جو تو آسمان کی طرف دیکھ کے تو چاہتا ہے کہ قبلہ بدل دو، تو تمہارے قبلے کو ہم بدل دیں گے۔ لیکن 11-12 مہینے اسی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے ٹینشن نہ لو، جہاں بھی تم مڑو گے، جہاں بھی تم اپنے چہرے کو موڑو گے، اللہ کی ذات ادھر ہے۔ وہ کسی سمت میں قید نہیں ہے، بہت وسعتوں والا اور جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ تمہارے دلوں کی کیا حالت ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں بھی انسان سفر میں جا رہا ہے اور اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر اسے قبلے کا تعین نہیں ہوتا تو نماز پڑھ سکتا ہے اپنے اندازے سے، جدھر اس کو محسوس ہو کہ ادھر قبلہ، نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ نماز چھوڑنی زیادہ بری چیز ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ۔ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جو سورہ توبہ میں اللہ نے فرمائی کہ مسجدیں یعنی مشرک مسجد میں نہ آئے، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو اپنے نفسوں پر خود کفر کی گواہی دیتے کہ وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، یعنی مسجد کی عبادت کاری کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے کرائیٹیریا مقرر کر دیا کہ اصل عبادت کاری کرنے والے وہ ہیں۔ دوسرا کوئی کتنی بھی بڑی مسجد بنا لے، کتنی خوبصورت، اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ شرک کرتے ہیں تو وہ مسجد کو آباد کرنے والے نہیں، مسجد کو آباد کرنے والے توحید والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، وہ پاک ہے ایسی چیزوں سے، نہ اسے ان چیزوں کی خواہش ہے، نہ ضرورت ہے، نہ اسے کوئی وارث چاہیے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا تو ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، پھر ابن آدم جو گالی دیتا ہے جو اسے دینی نہ چاہیے تھی، وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے۔ پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اس بات پر کہ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، یعنی اللہ کے لیے ایسی چیز مقرر کی جو انسانوں کو کی ضرورت ہے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔
بدیع السماوات والارض، ہر چیز زمین آسمان میں اس کی فرما بردار، اس کی تابع، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا وہ۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے بے شک اس کو وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، اسے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ اور پھر اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرنے والے ایسی فضول باتیں کرتے کہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے کہ انسان اللہ کے بارے میں اولاد کہتا ہے، جب اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ وقال الذین لا یعلمون، پھر وہ لوگ جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی بات ہی تو ہے قرآن، اللہ کا کلام تو ہے، اللہ ہم سے باتیں ہی تو کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کلام کو اللہ کی بات نہیں سمجھتا، وہی کہتا ہے نا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کی جب آواز سنی کہ ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، یعنی انسان کا ایک مطالبہ اگر پورا ہو جائے وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، کیوں؟ ماننے کی نیت نہیں ہوتی۔ پھر کوئی نشانی مانگتا ہے، پوری کائنات اس کی نشانی ہے، رات دن کا آنا جانا اس کی نشانی ہے، مردوں کا انسان کی زندگی کا ختم ہو جانا اور پھر اٹھایا جانا اس کی بہت بڑی نشانی ہوگی، اور پھر انسان کی اپنی ذات بہت بڑی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھے کیسے چلتا ہے اس کا جسم، کیسے چلتے ہیں اس کے سارے سسٹم، اور کائنات میں پھیلا ایک ایک ذرہ، پہاڑ، سمندر، درخت، زمین مردہ، پھر اٹھ جانا، یہ سب نشانیاں ہی تو ہیں۔ کذالک قول الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں ان لوگوں نے کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ مثل قولہم، ان کی باتیں ملتی ہیں، کیونکہ ایک ہی بیماری ہے نہ ماننے کی، اس لیے فرمائے ان کے دل ملتے ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، انبیاء چینج ہو گئے، بکس چینج ہو گئیں، لیکن باتیں چینج نہیں ہوئی۔ جو باتیں نوح علیہ السلام کی قوم نے کہیں وہی باتیں آخر تک امت محمدیہ میں چلتی آ رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں ملتی جلتی ہیں، یہ اس طرح ہی کی باتیں پہلے لوگوں نے کہی تھی، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ کہتے ہیں نشانی نہیں آئی، ہم نے تو کھول کر بیان کر دی آیات اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہو، کیونکہ جب تک دل میں یقین نہیں ہوتا پھر کتنی بڑی بھی نشانی دکھائی جائے کسی کا دل یقین نہیں کرے گا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے وَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کے کسی کام نہیں آ سکتے جو ایمان نہیں لاتے۔ کسی بھی قوم اور انسان کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ خود پر اللہ کے احسان کا احساس کرے کہ کتنے اس نے احسانات دیے ہمیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے رب کریم کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سنوارا، برابر کیا۔ تو نشانیاں کہاں ڈھونڈنی؟ انسان کے اپنے اندر بے شمار نشانیاں ہیں اگر اسے یقین ہو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میرے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، جو مان لے اس کے لیے خوشخبریاں، جو نہ مانے اس کے لیے ڈراوے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ان دوزخ والوں کے بارے میں جو دوزخ میں جانا چاہتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گئے۔ یہ ان کے اپنے نصیب ہے کہ جو حق کو سامنے دیکھ کر نہ پہچانے، جو روشنی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، ان کے لیے پھر کیا چیز ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہریت میں کھوئے ہوئے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہو کر جینے والے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو ڈرایا جائے یا انہیں خوشخبری دی جائے، لیکن ان کے نام ماننے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان انت الا نذیر، تو صرف ڈرانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ دے کہ ہم فضول باتوں اور فضول سوالات میں پڑھنے کی بجائے حق کو قبول کریں
اور ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ کرے، ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔